تو پہلا چیپٹر تھا زبان کی حفاظت، اس کو کنٹرول کرنا، خاموشی زیادہ اختیار کرنا، سوچ سمجھ کے بولنا. ٹھیک ہے. اب دوسرا چیپٹر ہے بے مقصد گفتگو سے اجتناب کی اہمیت. لغو سے پرہیز. لغو سے اجتناب کامیابی کی ضمانت ہے. آیت کون پڑھے؟ قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شاباش. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً فلاح پا گئے، یعنی پکی بات ہے کہ کامیاب ہو گئے. کون؟ مومن. کون مومن؟ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے اور خشوع اختیار کرنے والے، مراد یہاں خشوع ہی ہے. اور وہ جو لفظ سے منہ موڑنے والے ہیں. لفظ سے مراد وہ بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو. تو کامیابی کے لیے کیا ضروری پڑا؟ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان لغو بات سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. لغو سے باعزت طریقے سے گزر جائے. وقال الله تعالى الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بينوا بما كراما. ویری گڈ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. یعنی لغو کی فضول باتوں کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، کام کی بات کرتے ہیں، کام کی بات سنتے ہیں. دیکھیے اگر اس طرح کی سوسائٹی وجود میں آ جائے جو صرف کام کی باتیں کرے تو سب کا کتنا زیادہ وقت بچے اور کتنی زیادہ ترقی کی. ہم نے مسلمان ہو کر ان چیزوں کو نہیں اپنایا، لیکن جو قومیں ترقی یافتہ ہیں وہ جب اپنے کام کاج کرتی ہیں تو بالکل فضول باتوں سے بچتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی تفریح کے اوقات اور گپ شپ کے الگ اوقات رکھے ہیں، لیکن کام کے اوقات بھی کام ہے. ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں اور ہماری زبان چلتی رہتی ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر روک کے پھر کسی کو انسٹرکشن دیں، پھر 2 آیتیں پڑھیں، پھر وہ فلاں تم یہ نہ کرو، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر یعنی کچھ بھی ان کا، حتیٰ کہ نماز میں بھی کنگورے مارتے ہیں، کسی چیز میں ان کا فوکس نہیں ہوتا. تو یہ سیریسلی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. اچھا لغو آپ یوں سمجھے جیسے شریڈر کا پتہ ہے جس میں کاغذ شریڈ کرتے ہیں، پھاڑے ہوئے کاغذ دیکھیں کبھی، جب ردی کی ٹوکری دیکھ، لغو ردی کی ٹوکری ہے. تو جو ردی کی ٹوکری میں ہاتھ مارے یا ردی کی ٹوکری بھرتا جائے وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، فضول باتیں نہیں کرنی. ایک لیکچر بھی ہے فضول باتیں کس لیے، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ لغو کا مطلب کیا ہے اور کون سی باتیں اس میں آتی ہیں. نیکسٹ آیت کون پڑھے گا؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. شاباش. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں جانتے. تو لغو کس کا کام ہے؟ لغو گفتگو، جاہل، ان پڑھ. باقی ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پھر وہ جو دل میں آئے بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن آج کل تو افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ان پڑھ ثابت ہوتے ہیں. نیکسٹ آیت کون پڑھے گا؟ پڑھیے. وقال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اس میں لغو گفتگو نہ سنیں گے. کہاں؟ جنت میں. اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات.
وہ بس ایک دوسرے کو سلام سلام ہی کہا کریں گے. دنیا میں اگر یہ عادت پڑے گی تو وہاں جا کر یہ بات اچھی لگے گی، ورنہ کچھ لوگوں کا پیٹ اس سے نہیں بھرتا، وہ ضرور فالتو باتیں کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر واقعی جنت میں جانے کا شوق ہے تو پھر ہمیں اپنی گفتگو کو بہت پازیٹو اور بہت مثبت اور بہت مفید کرنا ہوگا. جی نیکسٹ پڑھیے. عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقيل اللغو ويطيل الصلاة ويكثر الخطبة. ترجمہ پڑھیے. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے اور لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیتے تھے. اب یہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے. اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باتیں کم ہوتی تھی لیکن اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا تھا. آپ اس وقت اللہ کا ذکر کیجیے اور 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے 34 سبحان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پر ذکر کیجیے. ذکر کو کچھ لوگ اس طرح کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ذکر تو نہیں ہے. ذکر کو ذکر ہوتا ہے، اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیز بھی کرنا ہو تو اس طرح کے منہ سے پورا لفظ ادا کرنا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان. چلیے 10 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو دعا ہے جو استغفار ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اتنا بہترین ذکر ہے کہ اگر کوئی بنانے چاہے استغفار کرو تو اس کا کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حقیقت یہ
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی لغو چیزوں کو چھوڑ دے، اس سے انسان کا اسلام خوبصورت ہوتا ہے. نیکسٹ حدیث جس کے پاس نہیں ہے پڑھ. ان رسول اللہ وانی کدھر سے آ رہے؟ ابھی کیا پڑھایا میں نے؟ کیا پڑھایا میں نے ابھی؟ ہاں جی، بس اتنا ہی کافی اور یہی لکھا ہوگا. پڑھیے. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہ ہو علیین میں اندراج کا باعث ہے. علیین کیا ہے؟ اچھے لوگوں کے نیک اعمال. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کیا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال جو وہ علیین میں درج ہوتے ہیں. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهدہ المقربون. یہ جو اعمال نامہ ہے اس کا علیین میں چلے جانا، ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ لغو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اس کو ہمارے اعمال کو بھی جگہ ملتی ہے نا کہ نہ رکھے جائیں. تو جس قسم کے ہمارے اعمال ہوں گے اس قسم کی ان کی پلیسمنٹ بھی ہوگی. تو اگر اعمال اچھے ہوں گے تو پلیسمنٹ بھی اچھی ہوگی. اور اچھے اعمال کے لیے کیا ہے کہ جو ادھر ادھر کے لفظ کی اسٹفنگ ہے یہ باہر نکال دی جائے، صاف ستھری کام کی بات ہو بس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے. اور آپ کیا جانیں کہ بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، یعنی وہ مقرب فرشتوں کے پاس ہے. لغو باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ. سیدنا کعب بن عجرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا. ایک صحابی تھے، وہ مجلس میں نہیں نظر آئے تو ان کے بارے میں سوال کیا. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے، یعنی عیادت کرنے کے لیے. جب آپ ان کے یہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہاری. ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک، جلدی سے خوشخبری کو پکڑا اور جنت کی طرف لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے کبھی نہ کرتی ہو. اللہ
وسلم نے دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی نہیں آئے. پوچھا وہ کدھر ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. آپ نے کہا چلو ان کا حال پوچھ کر کے گھر گئے. جب گھر گئے تو گھر جاتے کہا خوشخبری ہو. کہا کیوں خوشخبری کا؟ کیونکہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کو چھاڑنے کا سبب بنتی ہے, درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. لیکن ان کی ماں نے کیا سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو آپ نے فوراً روکا کہ یہ کس نے اللہ کو قسم چڑھائی تھی کہ اللہ ان کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. تو آپ نے کہا کہ یہ میری والدہ ہے. آپ نے فرمایا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ شاید کبھی آپ نے کوئی ایسی بات کہی وہ جو لغو ہو. اس سے کیا پتا چلتا کہ لغو بات جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہے, یا کسی ایسی چیز کو روکا ہو, یعنی صدقہ نہ کیا ہو جس کو رکھنے سے کوئی امیر نہیں بن جاتا انسان. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن دوسرے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, رکھتے کسی کو دیتے نہیں, جبکہ دوسرا شخص پریشان حال ہوتا ہے. اب یہ آپ کے صحابی ہیں, پھر بھی آپ نے جو سچ بات ہے وہ فرما دی سب کے سبق سیکھنے کے لیے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو, اللہ باتوں سے پرہیز کرو. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ پہلے کون پڑے گا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنال الرحال وكره لكم وقيل قال وكثرة الثواب ويضاعف المال. شابش. سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی, لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا, واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے, اور قیل و قال اور کثرت سے سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے. یعنی ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کون سی چیز اس سے متعلق ہے, لیسن سے متعلق قیل و قال, یعنی لفظ باتیں کون سی ہوتی ہیں, اس کا قصہ سنا, اس کا سنا, جس میں کوئی مقصد نہیں, مطلب نہیں, فائدہ نہیں. جی غیبت تو حرام ہے. جی ہاں, جب لفظ شروع ہوتا ہے تو پھر غیبت کی طرف بھی چل پڑنا, بے جا تبصروں سے اجتناب کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو, یعنی اس کے گھر جائے, پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے, اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے کہ کس کی دکان سے کپڑا خریدا تو وہ حلال کرتا کہ نہیں کرتا, اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے, یعنی بیکار کی باتیں نہ کرے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نگو لینا, یعنی غیر ضروری سوال کرنا, اور خصوصاً کھانے کے اوپر تبصرے جو ہیں یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا, یہ ایسا ہے یہ ویسا نہیں, ہر انسان اور شکر ادا. نیکسٹ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط من اشتهاه اكله والا تركه. شاباش. اب اللہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو اسے کھا لیتے, ورنہ اسے چھوڑ دیتے. پسند ہوتا تو کھا لیتے, ورنہ نہیں کھاتے. لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے. ہم کیا کرتے ہیں, کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ عیب بھی نکال رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں کھانے کے عیب کیا ہوتے ہیں, چلیے یہی بتا دیجیے. مرچیں زیادہ ہیں, نمک زیادہ ہے,
گوشت گلا ہوا نہیں ہے، شوربہ پتلا ہے، شوربہ رکھا ہی نہیں ہے، گوشت اس میں نے بھونا ہی نہیں ٹھیک سے، روٹی کچی ہے، ٹھنڈی ہے. یعنی اس کے نقص نکالتے چلے جانا، جو بھی چیز کھا رہے ہیں اس کے نقص نکالتے، شکر کم ہی ادا کرتے. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وہ قلیل من عبادی الشکور. صرف اس صورت میں آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو اگر سمجھانا ہو کہ یہ ایسے نہیں ایسے پکا لو، لیکن پکی ہوئی چیز کے عیب اور نقص نہیں نکالنے چاہیے. کبھی بے مقصد گفتگو غیبت بن جاتی ہے. کون پڑے گا؟ عن معاذ بن جبل أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغتبتموه؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حدثنا بما فيه. قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حدثنا، انما حدثنا ہونا چاہیے جزم لگانے سے کر بما فيه. قال حسبك اذا ذكرت اخاك بما فيه. جزاک اللہ. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہم جو چاہیں ان کے بارے میں بولتے ہیں. وہ کھاتا نہیں، وہ پڑھتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ جاگتا نہیں، وہ بات نہیں مانتا، وہ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے. ناشکری کے کلمات کی لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس. چلیے اتنا کافی. اب آپ کے تبصرے کی باری ہے کہ آپ نے کیا سیکھا. انشاءاللہ باقی ہم صبح کنٹینیو کریں گے اللہ نے چاہا. جی مائک لے لیجیے اور بتائیے کیا سیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں اللہ پاک سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ جنت میں نہ جانے کے لیے رکاوٹ بنے گا اور ہم لوگ ہر وقت اللہ پاک میں بیٹھے رہتے اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نماز بھی اس سے ضائع ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اللہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نماز میں نا دل نہیں لگتا. پھر جب باتیں کر کر کے ایک دم اللہ اکبر کر لیتے ہیں تو نماز میں بھی ہنسنا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ جو کسی کی بات سے ہنسے سے پہلے یعنی ہم اسی فیز میں ہوتے ہیں. وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان دنیا سے منقطع ہونا شروع ہو جائے اور اللہ کی طرف فوکس کرے. جی اور کوئی؟ وعلیکم السلام. میری یہ بات ہے وہ مجھے ایکچولی میری ایک بہت بڑی عادت ہے. جو بچتا ہے میں اس میں مطلب وہ نہیں کھاتی، جو بچتا ہے اس میں نیند میں جاتی ہوتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل آسان کرے اور آپ اگر نہ بھی کھانا چاہیں تو نیند میں اتنا نکالیں. میں چاہوں گی کہ میرے گھر سے ہی آپ بہت کام کریں گے. بہت پریشانی ہے ہمارے گھر میں. میری وہ میرے ساتھ ہے ان کی نا آئس کا بھی پرابلم ہے. ماشاء اللہ وہ دن کا کام بھی کر رہی ہے لیکن ان کی آئس کا ایسا پرابلم ہے کہ مجھ سے آنکھیں بہتی رہتی ہیں اور جو ہے نا نظر کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے. اس وقت اگر آپ لوگ فوکس کریں جو بات کہی گئی ہے اس پر بات کریں تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے سلام دعا ایک دفعہ سب کی ہوگی. اب ذرا کیونکہ ٹائم کم ہے زیادہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا. آپ ڈائریکٹ بات شروع کریں. سورہ مریم میں بھی جب حضرت مریم کے اوپر جب ایپ لگائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 3 دن کے لیے خاموش رہیں. شاباش بہت تو اچھا جب وہ نکلا. خاموش رہی تھی تو اس کے اندر ایک حکمت عملی کی یہ بات تھی کہ ساروں کو غصہ بھی آتا تھا لیکن وہ جب پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو یہ بات دوسرے کو ٹیز تو کرتی ہے لیکن اینڈ میں اسے سوچنے کا موقع دیتی ہے کہ کوئی اگر نہیں بول رہا تو کیونکہ جب ہمارے پاس غلطی ہوتی ہے تو ہم زیادہ اوبیڈینس کرتے ہیں.
خاموش ہوئے تھے تو دوسرا سمجھتا ضرور کوئی بہت جائے. نہیں، اس میں جب آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو لوگ مان جاتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے اور کام خراب ہوتا ہے. آپ کی لاہور کی اپارچونیٹی کو ہے تو یہ کوشش کا لفظ میں ساتھ جیسے کہ ہم بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں اور فارورڈ میسیجز کو اگر فارورڈ کرتے ہیں تو یہ قانون سے بولنا بھی جو ہے یہ بھی لفظ شامل ہے. یعنی آج کے دور کا فتنہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم ہاتھوں سے چیٹ کرتے رہتے ہیں اور فضول قسم کے میسیجز اور فضول قسم کے ورڈز اس میں یوز کرتے ہیں، خصوصاً جو بچے سلینگ لکھتے ہیں میسیجز کے اوپر. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. کام کا میسج کریں، کیونکہ جو فری آفرز مل جاتی ہے میسیجز کی تو پھر ہم اپنا بہت سا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں. جی جنت میں جانے کے لیے ہمیں تمام ایسے کام چھوڑ دینے چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ہمیں اپنے اندر کڑک رکھنی چاہیے جنت میں جانے کے لیے. جی، یعنی جنت میں جانے کے لیے نہ صرف یہ کہ حرام چھوڑیں بلکہ لغو بھی چھوڑیں. جی السلام علیکم. سادہ کردار ایک تالا ہے اور زبان اس کی چابی ہے جس تمام اقتدار کے پاس نہیں ہے. چابی کھلتی ہے انسانی کردار کا کھولتا ہے، تالا کھلتا ہے انسان. جی، اور زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. نیکسٹ. سورہ یاسین کا ذکر تھا آیت 8 کا، تو ہمیں اپنے اذہان میں دماغ رکھنا چاہیے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ ہم تو کہتے تھے لیکن وہ ہماری باتیں ہمارے ارد گرد آوازوں کی صورت میں اور رہ جاتی ہیں اور اس کا آثار اثر بھی بن ہوتا جاتے ہے، ہیں، آثار بن جاتے ہیں. اس کا اثر بھی ہوتا ہے تمام طرفوں میں اور جی نیکسٹ. زبان کی مدد کرنی چاہیے اور ظالم کی مدد کرنی چاہیے. ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے. جی بولی. ہاں بولی. قرآن یہ ہے کہ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہیں. تو ہمارا مزاج اکثر یہ بن جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی بات ہو رہی ہو ہمیں اس کی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، درمیان میں ہم بات شروع کر لیتے ہیں، تبصرے شروع کر لیتے ہیں. صحیح. تو آئندہ سے کوشش یہی ہے کہ اس سے مدد. شکریہ. یہ نہ صرف لفظ چھوڑی بلکہ لفظ سننے سے بھی پڑھیں. شاباش. صرف لفظ بولنا نہیں بلکہ سننے سے بھی پرہیز کرنا ہے. جیسے اب کسی آیت میں پڑھا ہے نا کہ لغو باتوں سے بات آپ کا کہا ہوں کہ وہی لوگ آپ آئیں گے جنہوں نے لغو بات سے ہوگا. ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے تو لغو باتوں سے بچیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اگر صرف ہم اتنا جان لیں کہ ہم سے پاس رشتے ہر وقت ہماری بات لکھتے ہیں، ہمارے بہت سے اعمال جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں اور نہ صرف ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بعد آنے والی نسل کو بھی اچھے طریقے سے ہم تیار کر سکتے ہیں کہ وہ زبان اور لفظ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہے کہ جب ہم کم بولتے ہیں لفظ کے غیبت سے اس طرح سے ہم دور رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم بولتی ہے اور اگر آپ اسمائل زیادہ کرنا شروع کر دیں تو ایک اسمائل کئی باتوں کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ پھر نہیں کوئی شکوہ کرے گا. شکوہ پتہ کب کرتے ہیں لوگ؟ نہ ہم بات کرتے ہیں، نہ ہم اسمائل کرتے ہیں، نہ کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ کسی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو پھر تو لوگوں کی شکایت ہوگی. ٹھیک ہے. جی دادا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ اگر ہم نے پڑھا کچھ دن تک ہم اس پہ عمل کرتے ہیں ہمیں یاد بھی رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ہم بھی اسی چیز پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کتاب کس لیے دی ہے ساتھ؟ ایک نہیں دو دے دیں. کس لیے؟ آپ بھی پڑھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی پڑھائیں، میکسیمم لوگوں تک کتاب پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے بچے تو آپ کی بھی جان چھوٹے، ورنہ اگر وہ نہیں بچے تو آپ کو بچنا مشکل ہے. استاذہ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اگر ہمارا کوئی مقصد ہے اور ہم 2-3 لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور روز ہماری اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے صبح شام آتے جاتے سفر میں، تو اس کے اوپر نیو آئیڈیاز ہمارے آ رہے ہیں اور ہم نیو آئیڈیا کو تو لے لیتے ہیں لیکن جو پچھلے والے آئیڈیاز ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ
آئیڈیاز ہیں اور پچھلوں سے بہتر ہیں اور کرنے کا ارادہ ہے پھر تو خیر ہے، اور اگر صرف گفتگو کا شوق ہے تو پھر سوچ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم اسکول باتیں چھوڑ کے اللہ کو زیادہ کریں اور نماز جو ہم چھوٹی کو کرتے ہیں اس کو لمبی کرنی چاہیے. مجھے اللہ تعالیٰ کا سجدہ بڑا پسند ہے. اگر ہم اسے جان دیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ساشا بات یہ ہے کہ جب ہم غلط باتوں کو چھوڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث پر یہ کہ لمبے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا باتوں سے بھی بچ جاتے ہیں. ویسے میں نے پریکٹیکل کیا اپنے گھر میں. میرے بھانجے بھانجی ہیں جو کام مجھے مشکل لگتا ہے کہ ذات میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، میں انہیں ایک حدیث اس میں ساتھ پڑھا دیتی ہوں، روکتی ہوتی. جب میں وہی کام کرتی ہوں تو وہ فوراً کہتے ہیں مالا اب یہ کام کیا آپ نے ہمیں منع کیا تھا. تو وہ ایسے لگتے ہیں صرف رشتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو دوسرا ہماری پھر پلٹ کی مدد کرتا ہے. میری عادت ہے کہ اگر میں کسی سے کام کرے تو اگر کوئی بات کرنے والا ہو تو اس سے کام جلدی ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ میں چیزیں کو کھڑا کر کے وہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے، میں اس کی باتوں کے جواب دیتی ہوں جاتی ہوں. اس طرح سے کام کرنے لگتا اگر تو کام اگر اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کیا باتیں کرتے ہیں. اگر وہ کام کی باتیں کرتے ہیں، اچھے سوال آپ سے پوچھتا ہے، جیسے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں بہت سوال ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. اگر اچھے سوال ہوتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں تو یہ تو ڈبل نیکی کر رہی ہیں. بچے ہیں وہ ہر طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اب کہاں اسکول میں کیوں آئے، ان کی رہنمائی کرنی ضروری ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم بچوں کو دین کی بات کرتے ہیں تو اس سے اریٹیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہماری بات آپ کو ہی نہیں چاہیے. اپنا اسٹائل چینج کر لیں جی، تاکہ وہ اریٹیٹ نہ ہو. کیونکہ جیسے میں اپنے بچے کو ڈائریکٹ بات نہیں بتاتی، میں اس سے کوشچن کرتی ہوں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، پھر اس کو نہیں پتا ہوتا تو پھر میں ایڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، وہی آپ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جب ہم سوچتے ہوئے دھیان رکھیں کہ جب ہماری کام میں لکھا گیا ہے یا ہمارے وقت پہ لکھا گیا تو ہم آٹومیٹکلی خاموشی اختیار کرنا سیکھ جائیں گے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. ٹائم ہو چکا ہے، اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.